تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات کیوں کی؟ اور جبکہ 6 جج صاحبان نے تو کہا تھا جی کہ آپ ہمیں ہدایت فراہم کریں کہ ہمارے ساتھ سے جو زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر اس خط کے اندر انہوں نے جو انگریزی کے بھاری بھرکم ترین الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیے. آپ نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو بھیانک ترین چہرہ وہ سامنے لا سکتے ہیں. اگر جن گراؤنڈز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا نہیں ہوگا، ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ آپ جج صاحبان ہیں تو آپ نے قانون اور آئین اور ایویڈنس کے حوالے سے بات کرنی ہے نا. آپ کوئی گوسپ کارنر تو نہیں چلا رہے ہیں، یا آپ کوئی وی لاگر تو نہیں ہے. اس قسم کے وی لاگرز جو صرف وی لاگر ہوتے ہیں اور صافی نہیں ہوتے، 2 نمبریاں کرتے ہیں. آپ نے آئی بالز تو نہیں کھینچنے نا جی. آپ نے تو بات وہ کرنی ہے جس بات کے اندر قانون کا اور شہادت کا وزن ہو اور حقائق کا وزن ہو، یا کم از کم اس کے اندر منطق ہو. تو جتنے بھی الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے وہ انہوں نے کیے، اور بھیانک صورتحال بنائی کہ جی آپ ہماری مدد کریں. تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے معزز جج صاحبان کے ساتھ مل کر فل کورٹ کی 2 ہیئرنگ کے بعد، اور سپریم کورٹ بار کے نمائندے سے ملنے کے بعد، اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے سے ملنے کے بعد، اور اٹارنی جنرل سے ملنے کے بعد، اور لاء منسٹر سے ملنے کے بعد، 2-3 مرتبہ فل کورٹ کے ممبران سے ملنے کے بعد یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اس کو آپ نے لے کے جانا ہے ایک جوڈیشل انکوائری کے تحت. اور وہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ہوگا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یعنی جو اس کا سیاق و سباق ہے، جو اس کا ضابطہ ہے، جس احاطے کے اندر وہ کام کرتا ہے، وہ احاطہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو بہت زیادہ دھماکہ خیز قسم کا مواد ملے گا. آپ اچھی انکوائری کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا بندہ ہے، اور اگر ٹی او آر سخت آپ نے بنائے ہوئے ہیں تو آپ اچھی انکوائری کر سکتے ہیں. لیکن جس قسم کی دھماکے کی توقع تھی 6 جج صاحبان کو کہ ہم یہ خط لکھیں گے اور ساری کورٹ بیٹھ جائے گی، اور ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ سو موٹو ہو جائے گا، سپریم جوڈیشل کونسل وہاں پہ بیٹھ جائے گی، اور کنونشن ہو جائے گا، اور بارز مل جائیں گی، اور اس کے بعد پھر کہیں گے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کی ایسی کی تیسی. وہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے اب ایک انکوائری کمیشن کو کیوں بھیج دیا گیا. تو بنیادی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں بھیج دیا گیا. کیونکہ جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے جب خط لکھا تھا تو اس کے اندر جو باریک بات انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی تھی، اگرچہ تمام کا تمام فرنٹل اسالٹ جو تھا وہ آئی ایس آئی کے اوپر تھا، لیکن وہ بار بار آئی ایس آئی کا نام لیتے رہے اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کرتے رہے. یعنی اس میں انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ صیغہ واحد کے اندر ہی وہ بات کر رہے ہیں، وہ بات آئی ایس آئی کی کر رہے ہیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کرتے رہے. پھر اپنی طرف سے انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ جب الزام لگا رہے تھے آئی ایس آئی کے اوپر، انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام کے اوپر، تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے چیف جسٹس سے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے اور مختلف جج صاحبان جن کو انہوں نے یہ خط مارک کیا ان سے انہوں نے توقع یہ ان کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی کہ وہ جب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو براہ راست تو بلا نہیں سکتے. تو ان جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے ایگزیکٹو کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس کے اندر لکھا اپنے خط کے اندر کہ جو ایگزیکٹو ہے یعنی انتظامیہ ہے، یعنی حکومت جو ہے، کیا اس کی پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کرے کہ وہ جج صاحبان کے ساتھ ہی حرکت کریں، کسی کا بہنوئی اٹھا لیں اور مبینہ طور پر کہیں پہ کیمرے لگا دیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی کام انہوں نے اس کے اندر مینشن کیے. تو چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ایک عمومی طور پر بھی ذہین و فطین شخص ہیں، اور انہوں نے زندگی کی اونچ نیچ دیکھی ہے، اگرچہ پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن کبھی ان کا پریولیج بیک گراؤنڈ جو ہے ان کی ذہانت اور فطانت کے آڑے آتا نہیں ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن سے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنی ایگو کو یا اپنے پس منظر کو، اپنی خاندانی بیک گراؤنڈ کو اپنی عقل کے اوپر، کامن سینس کے اوپر حاوی ہونے دیتا. تو انہوں نے بڑی کامن سینسیکل بات کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ 6 جج صاحبان نے لکھا ہے کہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے تو میں ایگزیکٹو کے ممبر سے مل لیتا ہوں. ایگزیکٹو کا ہائیسٹ ممبر کون ہے؟ وہ پرائم منسٹر ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر سے کیوں ملا. تو پرائم منسٹر سے اس وجہ سے ملا کیونکہ 6 جج صاحبان نے اپنے لیے کوشچن کریٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹو کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا کہ ایگزیکٹو کی پالیسی کو آپ نے دیکھنا ہے جس کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایگزیکٹو کی پالیسی، تو ایگزیکٹو کے بندے سے مل لیتے ہیں. تو ایگزیکٹو کا بندہ کون ہے؟ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر صاحب کو بلا لیا.
اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ طے کر لی اور میٹنگ کے اندر کہا جی کہ چونکہ پرائم منسٹر نے پالیسی ڈٹرمن کرنی ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جوڈیشری کلی طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹرفیئرنس کے خلاف ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو ٹالریٹ کریں گے. اور پرائم منسٹر سے منوایا کہ جی ایسا نہیں ہوگا اور میں جو ہے جا کے اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری کروں گا, پالیسی مرتب کروں گا. اور فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جو ججمنٹ کا پیرا 53 ہے اس کے تحت جو ہم نے پہلے کمٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہم نے قانون سازی کرنی ہے, تو مائی باپ میں قانون سازی کر دوں گا, پارلیمنٹ کے اندر لے جاؤں گا. اچھا یہ پیراگراف 53 جو ہے بڑا دلچسپ ہے. اگرچہ اس پریس ریلیز کے اندر پیراگراف 53 کو صرف قانون سازی کے حوالے سے مینشن کیا گیا ہے جس کا تعلق اس پیراگراف کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے, لیکن اگر آپ پورا پیراگراف 53 پڑھیں جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اندر اگر آپ پورے کا پورا امپلیمنٹ کر دیں نا, جو حکومت نے بائی دا وے کرنا ہے, فیض آباد دھرنا ججمنٹ حکومت نے امپلیمنٹ کرنی ہے. تو فیض آباد دھرنا ججمنٹ جو ہے وہ حکومت نے امپلیمنٹ کرنی ہے, ویسے ہی اس معاملے سے پہلے انہوں نے امپلیمنٹ کرنا. تو یہ جو پیراگراف ہے 53 اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی زبردست پیراگراف ہے, لیکن خطرناک پیراگراف ہے ان لوگوں کے لیے جو احتجاج کے نام پر لوگوں کی زندگی اجیرن کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت اور حق رائے کے اظہار کو استعمال کرنے کے کھاتے میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کا بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ ایسے گروپس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف وہ کارروائی کرے, وہ بین بھی کر سکتا ہے اس کو. تو پیراگراف 53 کا مینشن ہونا پریس ریلیز کے اندر وہ از خود بہت اہم ہے, اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف محدود ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے جو ہدایت اس ججمنٹ میں جاری کی گئی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ مینشن ہو گیا ہے تو سارے کا سارا امپلیمنٹ اگر ہونا شروع ہو جائے دوبارہ سے جو کمٹمنٹ دی ہے حکومت نے, تو بہت سارے لوگوں کو وقتہ پڑ جائے گا, کیونکہ آج کل کے حالات کے اندر تو آپ کو پتہ ہے نا کس قسم کا فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ آپ نے ایگزیکٹو سے کے متھے یہ ساری بات لگائی تھی, تو اس جو آپ نے متھے ان کے یہ بات لگائی تھی تو ہم متھے سے اتار کے ان کے ہتھے بڑھا دیتے ہیں, یعنی آپ کہیں جی کہ آپ اپنے ہاتھ سے لیجسلیشن کریں, تو اب پھر وہ لیجسلیشن کریں گے اور لیجسلیشن کریں گے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے. قانون سازی کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے, اس کے اندر بحث لمبی ہوگی. انکوائری کمیشن جب بیٹھے گا تو معاملات کسی اور طرف جائیں گے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس تمام معاملے کے اوپر جو ہائپ بنی ہوئی تھی اس کو ڈیفلیٹ کیا اور انکوائری کمیشن بٹھایا. اب لوگ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, یہی قانون ہے پاکستان کا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں ہم نے کوئی ہمارے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, چاہے وہ جج صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, اور یہ بہت بڑا قومی معاملہ ہے, تو اس کے اوپر آپ انکوائری کمیشن ہی بٹھاتے ہیں. اور ایگزیکٹو کو اگر آپ نے مورد الزام ٹھہرایا تو ایگزیکٹو کے ذریعے ہی امپلیمنٹیشن ہوگی. سپریم کورٹ اس کو سپروائز کر سکتی ہے, اگرچہ پریس ریلیز کے اندر سپرویژن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. تو اگر کسی کا خیال تھا کہ یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے کندھے کے اوپر سوار کر لیں گے اور بھیڑ جائیں گے حکومت کے ساتھ خام خواہ, تو وہ جو 6 ججز نے اپنے خط کے اندر لکھ دیا تھا کہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایگزیکٹو کے ذریعے ان کی ذمہ داری ڈالی ہے اور کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں. تو اگر کسی نے داؤ کھیلنے کی کوشش کی ہے تو وہ داؤ بنیادی طور پر ڈیفیٹ ہو گیا.